انہوں نے کہا ہم اس کے والد سے اسے طلب کریں گے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدمتگاروں سے کہا ان کی پونجی جو غلے کی قیمت تھی انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب وہ پلٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں تو اسے پہچان لیں، اس طرح ممکن ہے وہ واپس آ جائیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے اے ہمارے ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش ہو گئی، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کریں، اور بے شک ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب بولے کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے ہماری یہ پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے، اور وہ غلہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے ساتھ عہد نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مشکل میں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تو یعقوب نے کہا ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے۔ اور یعقوب نے کہا بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا مگر یہ کہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کر دیا، اور یعقوب یقیناً صاحب علم تھے، اس لیے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، بس ان لوگوں کے سلوک پر ملال نہ کرنا۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر لیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر کسی پکارنے والے نے آواز دی اے قافلے والو، تم چور ہو،